بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احتساب کے ساتھ میں ہوں فرحانہ کوثر۔ ناظرین، اگر ہم لوگ ملکی معیشت کی بات کریں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تباہی پر پہنچ چکی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور آخر کار حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ملک میں زبردستی ڈالر کی اڑان کو جو روکا گیا تھا اس کو ایک دفعہ پھر اپنی اونچی اڑان اڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی بات کی جائے تو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے اور عوام پریشان حال ہیں۔ سستے بازاروں کی بات کی جائے تو سستے بازاروں میں بھی ان کو اشیاء ضروریہ اس طرح سے میسر نہیں ہیں جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم لوگ آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف نے پیٹرول کی قیمت بڑھنے اور ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد پاکستان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے پاکستان میں آنے کے بعد یا پھر اس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے بعد پاکستانی حکومت پاکستان کی معیشت کو بچا پاتی ہے یا پھر مزید اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے ہم لوگ اگر ڈیفالٹ کی بات کریں یا ملکی معاشی تباہی کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے مصر اور سری لنکا کو ڈیفالٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیا پاکستان بھی اسی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر پاکستان کی معیشت کو یہ حکومت بچانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں توصیف زمان، اکانومسٹ ہیں۔ توصیف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعجاز ملک، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اعجاز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ اور ہمارے ساتھ جو تیسرے پینلسٹ ہیں جاوید صابر صاحب ہیں، بزنس مین ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ توصیف صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ آخر کار حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، اور آئی ایم ایف نے فیصلہ بھی کر لیا پاکستان میں آنے کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس دفعہ پاکستان کو کیا پیکج دے رہا ہے، کیا ریلیف ملے گا؟ آئی ایم ایف سے قرض لینے کا یا کسی بھی بین الاقوامی ادارے سے قرض لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ عام طور پہ منسٹری آف فائنانس، اکنامک افیئرز، وہاں پہ چند افسران بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملے، یہ میں بات کر رہا ہوں ہسٹری کا، کہ جہاں پر ہم نے لونز لینا شروع کیے وے بیک لیاقت علی خان جب ہمارے سربراہ تھے حکومت کے، کہ اس دور میں جب پہلی دفعہ ہم نے امریکہ سے لون لیا تو اس پہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکی مونگ پھلی کھا لی ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ دینا پڑے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں وہ کاسٹ سود در سود وہ دینا پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی ہمیں ٹرانچ اگر ملے گی بھی تو وہ صرف اتنی ہوگی کہ ہم اصل نہیں بلکہ جو سود کے پیسوں کا کچھ پورشن واپس کر سکیں گے ان پیسوں سے کہ جو ہم نے بین الاقوامی برادری کے دینے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 25 کروڑ کی عوام اتنی ہی اپاہج، اتنی ہی جاہل اور انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح ہم وہ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں، ان کے اوپر آلٹرنیٹیو طریقوں کو جو تلاش میں اور اس میں پریکٹس کریں کہ جہاں پہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے سے نکلا جا سکے بلکہ بہتری آ سکے آنے والے وقتوں میں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس کرنٹلی امیڈیٹلی، کیونکہ جتنی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں ان میں دشواری کا سامنا ہے، وہ پیمنٹ جو کہ نہیں آ رہی تھی ان کے مسائل ہیں، تو ابھی سر دست ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہمیں کہ جس سے سر دست ہمارے پاس بفر ممکن نہیں ہے، لیکن امیڈیٹلی ہمارے پاس پلان بی، وے فارورڈ موجود ہونا چاہیے۔ اس پہ میری گزارش ہوگی ساری پولیٹیکل پارٹیز سے، اسٹیبلشمنٹ سے، عوام سے۔ اس میں اگر آپ پاکستان کے چیمبر آف کامرس، جنہیں عام طور پہ آپ لفٹ کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو بھی آن بورڈ لے لیں اور انہیں اگر آپ اسائن کر دیں کہ یہ وہ ریسورسز ہیں جو چیمبر آف کامرس سے ریز کرنے ہیں، سو we'll be more than happy to facilitate these transactions. We have a way forward. This is another day. قوموں کی جو تاریخ میں مشکل لمحے آتے ہیں
یقیناً ایک بہت مشکل لمحہ ہے. انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے نہ صرف یہ کہ سرخرو ہو کے نکلیں گے, انشاءاللہ we'll find a way forward. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے اور پاکستان کی معیشت کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اعجاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان کی اگر ریزروز کی بات کی جائے تو امپورٹ کے لیے صرف 2 ہفتے کے پیسے رہ گئے ہیں, اور اگر دوست ممالک کی بات کی جائے, دوست ممالک نے بھی پاکستان کو قرض دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط کو پہلے پورا کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے IMF پاکستان کی طرف آنے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ کون سی شرائط دے گا, اور کیا پاکستان اس قابل ہے اتنی مہنگائی کے بعد جہاں عوام اتنی پریشان نظر آتی ہے کہ وہ IMF کی تمام شرائط کو پورا کر سکے گا؟ جی میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا, کیونکہ جتنی تیزی سے ہم لوگ اس جگہ تک پہنچے ہیں, جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈز اور انڈیکیٹرز رہے ہیں ہماری اکانومی کے, اس کے بعد صرف جو ہے ایک سروائیول کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یقیناً کوئی جو ان کی جو پری کنڈیشنالٹیز ہیں اس کے اوپر ان کو کوئی کمٹمنٹ دی ہوگی, تو انہوں نے اس کا اندیا دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کی طرف واپس آئیں گے. لیکن جیسے توصیف صاحب نے کہا, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ IMF کے پاس ہم ابھی کیوں جا رہے ہیں, یا IMF کے آنے سے کوئی ایک دم سے یہاں پہ کوئی میجک وینڈ جو ہے وہ استعمال ہوگا اور ایک عام آدمی کا مسئلہ جو مسائل ہیں, مسئلہ نہیں مسائل ہیں, وہ حل ہو جائیں گے. IMF کے پاس یا دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس ہم پہلے بھی جاتے رہے ہیں, لیکن اور اس طرح کے مشکل حالات پاکستان کی ہسٹری میں کئی دفعے آئے ہیں. لیکن اس وقت جو چیز منفرد ہے یا یونیک ہے اس وقت کے حالات میں, وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بے یقینی کی فضا ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے جو اداروں پہ جو لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا تھا کہ ایز اے ویپن آف اور ایز اے میڈیم آف لاسٹ ریزارٹ, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی انٹرونشن ہوگی اور جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں گے اینڈ سم بیٹر سینس ول پریویل, اور ہم اس جو مسئلہ ہے, جو امیوننٹ جو تھریٹس ہیں, ہم اس کو نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لوگوں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جو ہے ان کا ٹرسٹ جو ہے اس کو بھی ٹارنش کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے, اس میں کیا کنٹریبیوشنز ہیں, وہ آج ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اس کے علاوہ جو ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور IMF کے اس امیجیٹ جو بھی ہمیں مارچ میں یا اینڈ فیبروری میں اگر ہمیں کچھ ریلیف ملتا ہے, تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے بعد شارٹ ٹو میڈیم ٹرم اور پھر لانگ ٹرم جو ہماری اکنامک جو ہے وہ پالیسی یا اسٹریٹجی کیا ہوگی. انفارچونیٹلی ابھی توصیف صاحب نے بات کی پاکستان کی ہسٹری کی, تو ہماری ہسٹری میں شروع کے سالوں کے علاوہ جو ایک ایوب خان ایرا تھا, اس میں پرٹیکولرلی اکانومسٹ جو ہیں وہ ڈیل کرتے رہے ہیں ہماری اکانومی کو. اس کے بعد انفارچونیٹلی فائنینشیل مینیجر جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو ڈیل کر رہے ہیں, تو ان کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ صرف شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا ویلتھ جنریشن کے اوپر, اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانے کی ان میں نہ تربیت ہوتی ہے اور نہ ان کی انٹینٹ ہوتی ہے. وہ ہر بجٹ کے موقع پہ جو ہے ایک فگرز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم منی بجٹ, اور ہمارے ہاں تو دیکھیے منی بجٹ کی ایک اصطلاح تو شاید ہمارے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جس دن ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں وہی دن ایک نیا بجٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا وہ ایک اس بندے تک بھی جاتا ہے, عام آدمی کے, جو ایک 50 روپے کی یا 30 روپے کی چیز خریدنے کے لیے بازار میں جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے مینیج کریں گے. جی ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو لے کے کیسے چلنا ہے, کس طرح سے اس کو اسٹیبل کیا جا سکتا ہے, یا اگر عوام پریشان ہیں ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ بزنس مین بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے آپ نے دیکھا
دیکھا کہ اشیاء خورد و نوش میں ان کی جو پرائزز ہیں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، عوام پریشان حال ہے، کہیں پہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہیں. تو بزنس کمیونٹی ان حالات میں کس طرح سے سروائیو کر رہی ہے، اور بزنس مینز جو ہیں ان کو کس کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے جی، اس وقت جو اکانومی کی پوزیشن ہے ملک میں وہ اب سب کے سامنے ہی ہے. بزنس مین اس میں بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئی، سرجیکل والے ہو گئے، جن لوگوں نے امپورٹ کرنی تھی، امپورٹ جو ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کی ایلسیز اوپن نہیں ہو رہی، اور پچھلے 4-5 مہینے سے وہ لوگ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس آرڈرس تھے وہ پینڈنگ میں پڑ گئے ہیں، اور اس کا جو اوور آل افیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیچے لیول پہ آج جو 2 دن پہلے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس سے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو عام آدمی کے اوپر بھی سارا افیکٹ ہو گیا ہے. بڑا مشکل ہو گیا کہ اس وقت اس کو عام آدمی کے لیے سروائیول اس کا. اور اس کے حوالے سے جو ابھی آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے توصیف صاحب نے بات کی ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے، چیمبرز کو انوالو کیا جائے، اس میں تاجران جو یونینز ہیں جتنی بھی ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے، ان سے بھی مشورہ کیا جائے، اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی ایک پورے نیشنل لیول کے اوپر ایک پالیسی ڈیزائن کی جائے تاکہ ان مسائل کو ٹیکل کیا جائے. جی ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کرنا چاہیے اور جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. توصیف صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے دیکھا جتنی بھی حکومتیں آئیں پاکستان میں، ہر حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ڈالر کو سٹیبل رکھا جا سکے. اگر ہم PTI کی بات کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. موجودہ حکومت نے بھی، آپ نے دیکھا 5 مہینے کا اس میں ڈیلے آیا، اور یہی اگر 5 مہینے پہلے ڈالر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا جس طرح سے اس کو زبردستی اس کی اڑان کو روکا گیا تھا، اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب سیاست دانوں کو علم ہے کہ IMF کے پاس گئے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں، اور پاکستان کی یہ حالت ان لوگوں نے اس نہج تک کیوں پہنچا دی ہے؟ اس کا جی پولیٹیشین زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. میں تو صرف یہ چیز جانتا ہوں کہ حکومت کا یہ ہرگز کام نہیں کہ government have got no business to do business. From heart of my heart, based on my experience, جتنا کو ہم نے کاروبار کو دیکھا، حکومتوں کو دیکھا، قرضوں کے حصول سے لے کر اور ٹیکسز کی کلیکشن سے لے کے اور معاشی پالیسیز، حکومت ڈی فرینچائز کر دے. اسٹیٹ بینک جب ریگولیٹ نہیں کر سکتا ڈالر کو تو وہ اپنے آپ کو اس سے لمٹ کر لے، کنارہ کشی اختیار کر لے. اگر FBR ٹیکس کلیکشنز نہیں کر سکتا تو لیٹ اٹ بی سیلف اسیسمنٹ، اور جو چیمبرز ہیں انہیں آپ مینڈیٹ دے دیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن میں، ہمیں پاکستان کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اتنے پیسے جنریٹ کر کے دیں. میں اپنی تاجر برادری کی بنیاد پہ، بہاف پہ پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم وہ چارجز، وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتے ہیں. یہاں پر جو اس سے بڑا طرف تماشا ہے، ابھی ہمارے سٹنگ کامرس منسٹر ایک سلیکان ویلی کے ایک سیمینار میں آئے، اور انہوں نے آتے یہ کہا، جب انہیں دیکھا کہ سارے لوگ یہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جو دانشور ہیں، میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ حکومت کے اس درمیان میں آنے سے آپ کی مشکلات بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مشکلات کم ہو جائے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی پالیسیز جو انویسٹمنٹس کو بڑھا نہیں رہی، روک رہی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. جو ان کی ریگولیشنز ہیں، ایک کام جو کہ ایک عام تاجر کر سکتا ہے، اس میں انہیں شدید رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ کام نہ کر سکے. اس میں یقیناً بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ایک پورا کا پورا سسٹم ہے جس میں یرغمال ہو گیا کہ پوری ہماری اکانومی ہائی جیک ہو گئی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے حالات کے یرغمال رہیں گے. یہ میرا سوال تاجر کمیونٹی سے بھی ہے اور ایک عام پاکستانی سے بھی ہے. آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھے
تو جا کے محلے والوں سے ادھار لے کے اپنی گھر کی کوئی چیز بیچ کے جا کے پیٹرول کی ٹنکی ڈلوا لیں، یا پھر سوچیں کہ ہم نے اس کا کوئی بہتر فیصلہ لینا ہے۔ بالکل اس وقت جو حالات جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کی جو بنیادی وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ جب پچھلی حکومت 6% کا گروتھ ریٹ اچیو کیا تھا، اوورسیز ریمیٹنسز اتنی بہترین جا رہی تھی، جو پاکستان میں موبائل فونز کی مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی تھی، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کی 1600 ارب روپے کی مشینری نئی ایڈ آن ہو رہی تھی، ہم نے ایکسپورٹس کے نئے اہداف حاصل کر لیے تھے، پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل بیوروکریسی کے لیے ایک سر درد بنا ہوا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی پوچھنے والا آ گیا ہے سسٹمیٹیکلی۔ نادرا کی جو ٹیکنالوجیز تھیں ان سے ٹرانسپیرنسی کا ایک نیا معیار قائم ہو رہا تھا۔ ان ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹانگ اڑا کے گرایا گیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو یہ حکومت آئی ہے، مجھے بتائیں کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ان کا کوئی بھی قدم پچھلے 8-10 مہینے میں عوام کی جو بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ ہر قدم وہ ہے جو کہ عوام کی دشمنی کو ثابت کرتا ہے، ہر وہ قدم جس سے مہنگائی ختم ہو نہ ہو لیکن غریب کے ختم ہونے کے بے شمار چانسز بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اب نہیں تو کب یہ معاملے کب جا کے سیٹل ہوں گے؟ اگر آپ کا پروگرام آواز نہیں اٹھا رہا، ہم کب تک ان معاملوں کو لے کے ایسے چلتے رہیں گے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس انڈاکومنٹڈ اکانومی موجود ہے۔ اگر ہم سروائیو کر رہے ہیں تو یہ کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، جس طرح ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ ابھی بیسیکلی 2 طرح کی چیزیں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے اکانومی جو کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، جو بینکوں کے پاس ہے، جو کہ منسٹری آف فائنانس اور اکنامک افیئرز اور حکومت کے ایوانوں میں ہے۔ صرف آپ حکومت کے بجٹ سازی کا ہی پروسیس دیکھ لیں تو وہ آپ کے ملک کی تباہی کی بنیاد سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان پروسیس ہے۔ جس دن آپ کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں، آپ اس کمیٹی کا اجلاس دیکھ لیں کہ پورے پاکستان سے پروجیکٹ آتے ہیں، اچھا تم اتنے پیسے لے لو، تم اتنے پیسے لے لو، تم اتنے پیسے لے لو۔ حضرت عمر نے جو نظام دیا تھا وہ دیا تھا BOT کا، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر، جسے ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جہاں پر حکومت کا ایک پیسہ لگے بغیر ملک ترقی کرتے ہیں۔ ملیشیا نے اسی ترقی دی۔ تو ہمارا جو PSDP کا جو پروجیکٹ ہے جی، یہ تو ہمیں وہ پیسے جو ہم اس کے ہیڈ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں، اس کو تو میں کہتا ہوں رائٹ اوے سلیش کر دینا چاہیے کہ حکومت کی ترقیاتی اسکیمیں جو ختم کر دیں اٹھا کے۔ اس کے بعد جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم اپنی ایئر فورس کے جو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جب انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا اور جس طرح انہوں نے ان جہازوں کو گرایا، تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے آ چکی ہے تو ہمیں دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ ہم وہ کیا دفاعی اخراجات ہیں جو کہ ہم کم کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی پہ یقیناً پیسہ لگائیں، لیکن وہ جو کہ آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے اسے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کب تک لے کے چل سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اسے ایک پینشن ملتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ جو فوج کے ملازمین اگر ریٹائر ہوتے ہیں یا تو انہیں تنخواہ دے کے پینشن دے کے فارغ کر دیں، یا پھر یہ کہ انہیں نئی جابز دے کے فارغ کر دیں۔ دنیا کے بے شمار ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں جاب بھی دی جائے، وہ جس دن جاب فارغ ہوتی ہے کہتے ہیں جائے آپ کی گریجویٹ ہے، جائے اپنا کام خود ڈھونڈے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے وائبل بنانا ہے۔ اگر ہم نے وائبل نہیں بنایا تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کی وائبلٹی جیسے ہی ختم ہوئی تو اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ We are together into it and we have to come out of it together۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ہمیں اس کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی بات کی، جدید ٹیکنالوجی اگر ہم دفاعی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں عوام کی بھلائی کے لیے اور ملک میں زراعت کے لیے بھی ہم اسی لیول پہ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کی اگر ہم لوگ زراعت کو ترقی نہیں دیں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے یا زرعی زمینوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پاکستان بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ اعجاز صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ مہنگائی اور ڈالر کی اونچی اڑان میں سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے دوسری حکومت پہ الزام لگاتی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے جو حکومت تھی ان سے
انہوں نے یہ ساری سچویشن کریٹ کی اور اس حال تک پہنچایا پاکستان کو. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سیاستدان یا کوئی بھی جو لوگ حکومت میں آتے ہیں اپنی سیاسی جو ان کے مفادات ہیں ان کو چھوڑ کے عوام کے مفادات کی سیاست کب کریں گے؟ دیکھیے فرحانہ، ساری دنیا میں سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے سٹیزن کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاستدان، ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ اکانومی کو استعمال کرتے ہیں یا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. یہی موجودہ حکومت میں جو لوگ شامل ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے یہ لوگ اکانومی اور عام آدمی اور مہنگائی کی باتیں کر رہے تھے، اس پہ مارچز ہو رہے تھے اور میڈیا ہائپ کریٹ ہو رہی تھی. اور تو یہ جب آئے ہیں تو لوگوں کی توقعات بھی زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے کسی بھی طرح ہم ان کے کسی بھی جو معاشی فرنٹ ہے اس پہ کارکردگی پہ کوئی بھی جو ہے ذی شعور انسان وہ اس کا بھلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو وہ اس کو انڈورس نہیں کرتا. اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں یا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک گلوبل ریسیشن ہے ساری دنیا میں، خاص طور پہ یوکرین وار کے بعد انرجی کرائسس ہے. انرجی جو ہے وہ کیٹلسٹ ہوتا ہے. لیکن اعجاز صاحب میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے دنیا کی بات کی، اگر پیٹرول کی قیمت کی بات کی جائے تو عالمی مارکیٹ میں جو اس کے پرائز ہیں اس حساب سے اس کے پرائز نہیں بڑھائے گئے پاکستان میں. IMF کے کہنے پہ بڑھائے گئے ہیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. جی دیکھیے ابھی پچھلے چند سالوں سے جو ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. اگر آپ پچھلے 10 سالوں کا دیکھیں تو جو پر گیلن یا پر بیرل جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل فینومینا ہے، اس سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ بر الذمہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ کی جو فسکل پالیسیز ہیں، ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اور گورننس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. پھر تیسری بات جو ہے وہ لوگوں کا رویہ ہے. جب میں لوگوں کے رویے کی بات کرتا ہوں تو اس میں معذرت کے ساتھ میرے دونوں طرف جو ہے نا بزنس اور کامرس سے ریلیٹڈ پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے بزنس مین کا اس میں ایک رول ہے اور دوسرے عام آدمی کا بھی رویہ ہے. آپ دیکھیے پیٹرولیم پروڈکٹس میں ریسنٹلی اضافہ ہوا تو اس پہ بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ایک ٹینک فل کے اوپر ایک چھوٹی گاڑی جو ہے جو ایک عام آدمی مطلب ایک مڈل کلاس کام والا بندہ استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک دن میں یا ایک لمحے میں ایک ٹینک کے اوپر 1500-1600 روپے جو ہے اضافہ ہو گیا. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے تو لائنیں لگا لی اس پہ جو ہے کہ پتہ نہیں کل کو پیٹرول ختم ہو جائے گا. پھر ہم لوگ کوئی بھی ایسا رویے میں تبدیلی نہیں کر رہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، اگرچہ وہ اتنی ہے بھی نہیں، یا ہم کار پول کر لیں. ہم سائیکل پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ چائنا بھی ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ سائیکلیں چلا کے اپنی صحت جو ہے اس کو امپروو کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کو اپنے شایان شان نہیں سمجھتے. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام آدمی کے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس میں جو اضافہ ہے اس کی کوئی ریشنلٹی نہیں ہے. مطلب وہ لوئسٹ لیول پہ آپ دیکھیں تو سبزیاں یا دوسری چیزیں بنیادی ضروریات کی جو چیزیں جو ہم خود پیدا کر رہے ہیں اس کی پرائس کا جو ہمارے بڑھنے کا جو ریشو ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی پیٹرولیم پرائس سے وہ اس کی کوئی انٹیگریشن نہیں ہے. یعنی اگر پیٹرولیم کا اگر ایفیکٹ دیکھیں تو ایک جو بندہ وہ جو ایک مکئی کا جو ایک سٹا بیچ رہا ہے وہ ایک دن میں اس کو 30 سے 40 یا 50 روپے کر دیتا ہے، جبکہ اس کے اوپر امپیکٹ تو جو ہے وہ چند پیسوں کا آیا ہے. دودھ جو ہے وہ یا دہی جو ہے وہ اگر ایک دن 150 روپے ہے تو اگلے دن وہ 200 روپے لیٹر کون کر رہا ہے؟
وہ اس کا مطلب کوئی پرپورشنیٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے عمومی رویے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ حکومت کا, لوکل گورنمنٹس کا ایک اوپر سپرویژن ہوتی ہے, انڈیکس کے اوپر ہی ساری اکانومی کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کا کوئی ٹرینڈ نہیں. جی بالکل, آپ نے درست کہا کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا ٹرینڈ نہیں ہے, ہونا چاہیے, ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. زر مبادلہ کی بات کریں تو زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب رہ گئے ہیں, اور توصیف صاحب نے بات کی کہ پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کا. جس طرح سے ان کو آپ نے آن بورڈ پہ لینے کی بھی بات کی اور ان کی رسپانسبلٹیز کی بھی بات کی, تو آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کن پیرامیٹرز پہ عمل کر کے بزنس کمیونٹی اور اکانومسٹ کو ملا کے اس ملک کی جو معیشت ہے یا جو اکانومی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشد ملک صاحب نے بھی بات کی کہ ایوب ایرا سے پہلے اکانومسٹ جو ہیں وہ بجٹ بنایا کرتے تھے. ابھی جو فائنانس مینیجرز ہیں وہ بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں, ان کو اکانومی کا پتہ نہیں ہوتا. کچھ ٹائم کے لیے وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ بجٹ کے انڈیکس وغیرہ کو دیکھ کے تو وہ بجٹ بنا لیتے ہیں, لیکن فار دا لانگ پیریڈ کوئی بھی پالیسی جو ہے اس وقت پچھلے کوئی 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن رہی کہ جس کے اوپر کام کیا جائے. جو بات آپ نے کی اور اس میں پہلے آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بات کی, تو ہمیں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے. جیسے شہروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, وہ گرین لینڈ کو, ایگریکلچر لینڈ کو بیرن شو کر کے NOCs لے رہے ہیں اور پوری شہروں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو یا اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو چیک کریں؟ جی, اس میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے کے جاؤں گا کہ کچھ 2001-2 میں جب CNG کے کام اسٹارٹ ہوا تو ہر جگہ پہ مشرومز کی طرح CNG اسٹیشنز بننا شروع ہو گئے, گلی محلوں میں CNG اسٹیشنز بننا شروع ہو گئے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ابھی سوسائٹیز کے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے. اور جتنے بھی ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں سب لوگ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور پیسہ کلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے پاکستان سے وہ پیسہ نکال کے دوسری کنٹریز میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, مختلف ایریاز میں کر رہے ہیں. ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, ٹنل فارمنگ کی طرف جانا چاہیے, اس میں جدت لانی چاہیے. ہمارے یہاں بہت ابھی بھی بہت ماشاء اللہ ہم جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا اس کو ایگریکلچر کو اگر امپروو کر لیں تو کافی چیزیں ہمارے یہاں پروڈکٹس جو ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے ابھی ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں, بار بار امپورٹ کرنے کے اس میں آگے ہیں. تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرس کو ہمیں ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے وہ ڈیزائن کرنی چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ہو. یہ نہ ہو کہ 1, 2, 3, 4, 5 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر جو ہے کنسنسس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں بیٹھے, تمام یونین جو ہے تاجران کی وہ بھی بیٹھے ہیں, چیمبرز بیٹھے ہیں, اور اس کے اوپر مل کے کوئی پالیسی اس کو بنائیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ تمام لوگوں کو مل کے اس پہ پالیسی بنانی چاہیے. پالیسیز بھی ایسی ہونی چاہیے جو ملک کی بہتری کے لیے ہوں. بالکل اس بات پہ ہم یقین کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کا پیغام حکومت تک پہنچ چکا ہوگا, اور جو ان چیزوں کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایک اکیلا انسان کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو ہر کمیونٹی کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, تبھی کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو صرف صاحب ڈالر کی قیمت بڑھنے اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد IMF نے پاکستان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو IMF کا نواں جائزہ تھا وہ 5 ماہ لیٹ ہوا؟ کیا اگر یہ 5 ماہ پہلے ہو جاتا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر 3 ماہ بعد اس کا دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جاتا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کو اس میں تاخیر کرنی چاہیے تھی یا پھر 5 ماہ پہلے ہی ان کی طرف جانا چاہیے تھا؟ گزارش ایسی CAG کے بیسیکلی جو کاروبار ہے جی, چاہے امور مملکت ہے, ٹھیک ہے, ہم اکثر کاروبار میں کیونکہ مجھے پڑھانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے, جی, کاروبار چیزوں کے یا پیسوں کے ایکسچینج کا نام نہیں ہے, کاروبار ٹرسٹ کے ایکسچینج کا نام ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پرومس کرتے ہیں, وہ پرومس جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا نام کاروبار. جی, جو چینج آف گورنمنٹ جب ہوئی
وہاں پہ جو ٹرسٹ کا کرنسی تھی وہ غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. جب وہ کرنسی غائب ہو گئی سو دیر از نو ٹریڈ. ٹھیک ہے. اٹ کین ناٹ ہیپن. وہ اوورسیز پاکستانی ہیڈس آف ٹو دیم جنہوں نے ریکارڈ ٹرانزیکشن کی تھی, ریمیٹنسز کی تھی پچھلے سال, اس سال پیسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. اور پیسہ بھیجے تو کیوں بھیجیں؟ بالکل. مجھے یہ حکومت کی میں ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. مجھے یہ بتا دیں 70 منسٹر کیوں رکھے ہوئے, 80 منسٹر, اور ان کا بغیر محکمے کے وزیر کیوں رکھے ہوئے؟ ان کا پروٹوکول, ان کی گاڑیاں, اور جو ان کو صرف ایک اس کا جواب دے دیں, وہ ایک الگ ہے. صرف اس چیز کا جواب دے دیں. آپ چھوڑیں کہ آپ کپڑے بیچ کے جو آٹا دینے چلے تھے. صحیح بات. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنے منسٹرز کیوں رکھے ہوئے ہیں. اگر اس چیز کو آپ پاکستان کے کسی بھی فورم میں جسٹیفائی کر دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بزنس کمیونٹی جانے اور کاروبار جانے ہم خود سنبھال لیں گے. لیکن ایک شخص جو کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی حکومت کے اقدامات کو, انہیں کون پیسہ دے گا؟ بالکل. اسے کون ٹرسٹ کرے گا؟ اس پہ IMF تو کیا, پاکستانی تاجر بھی اسے 10 روپے دینے کا روادار نہیں ہے. جب یہ ٹرسٹ کی کرنسی غائب ہو گئی بیچ میں سے, اٹ مینس سمپلی دیر از نو بزنس. یہ ٹرسٹ اسی وقت واپس آئے گا جب عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ اسے واپس کیا جائے گا. جب تک عوام کو اس کا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا, کہ وہ ٹرسٹ واپس نہیں آتا, یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. یہ اپنی جو بیگ میں سے جو مرضی جادو کی چھڑی نکال لیں. پہلے انہوں نے مفتاح اسماعیل کو برآمد کیا, اس کے بعد ڈار صاحب کو لے آئے, اس کے بعد کسی اور کو لے آئے, جادو کی چھڑی گھمانی تھی انہوں نے, کسی اور کو لے آئے. It will not happen. This is written on the wall. ٹھیک ہے. اس چیز کو لے کے اگر ہم سیریس ہیں اپنی قوم کے ساتھ, برائے مہربانی go straight to the election. ٹھیک ہے. جہاں پر عوام کے منتخب نمائندے آئیں, ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں, اور کاروبار کے جو معاملے ہیں قرضے کے لینے سے لے کے اور قرضے کے دینے تک, یہ برائے مہربانی پاکستان بزنس کاؤنسل موجود ہے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری موجود ہے, FPCCI لوکل چیمبرز موجود ہیں. ہر ضلع کی اکانومی کا جو چارج ہے وہ وہاں کے چیمبر کو دے دیں. دے ول ٹیک کیئر آف اٹ. وہاں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں گے, وہاں کی تعلیم کا بھی خیال رکھیں گے, اس کے پورے نظام کو, ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ بیٹھا ہے, اس کا کیا سلسلہ ہے. ہم اس مشکل وقت میں جینوئنلی, یہ نہیں ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے, اس وقت وہ سنگل ہینڈڈلی کچھ نہیں کر سکتی. اور آنے والے وقت میں ابھی تنخواہوں کے مسئلے آئیں گے سرکاری ملازمین کو. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے سفارتکار بیرون ملک بیٹھے ہیں, انہیں 3 مہینے سے 6 مہینے سے تنخواہیں ارسال نہیں ہو سکیں. صحیح. تو اس کے بعد اگلا جو چیز آئے گا, یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے فوجی جوان ہیں, آفیسرز ہیں, انہیں دینے کے پیسے موجود نہیں ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر کوئی غلط فیصلے ہو گئے تھے 2 4 6 لوگوں سے بند کمرے کے ایک فیصلے سے, اس کو ریورسل کر لیں, اس کو سدھار لیا جائے. جب تک وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا ہم لوگ بد سے بدترین حالات میں چلتے چلے. جی ٹھیک ہے, آپ نے درست کہا کہ ان فیصلوں کو ریوائز کرنا چاہیے, ان کو سدھارنا چاہیے. آپ نے سیلریز کی بات کی. اگر ہم سفارت خانے کی بات کریں تو انگلینڈ میں آپ نے دیکھا جو پاکستانی سفارت خانہ تھا اس کو تو بیچ دیا گیا, اور پیسے بھی اتنے لیے گئے جتنے پیسے لے کے اس کی رینوویشن کروائی گئی تھی, اور جو بلڈنگ کی قیمت تھی اور جو اس کی پرانی قیمت تھی اس کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم اس پہ بات کریں گے. اجاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بھی بڑھنا ہے, پھر جاوید صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لوں گی. جیسا کہ پیسہ کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے, توصیف صاحب نے بات کی پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کی اگر بات کی جائے تو دونوں صوبوں میں حکومت موجود نہیں ہے, اور موجودہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کی کوئی آئینی مدت بھی نظر نہیں آتی. کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر کے لیے حکومت ہے, کتنی دیر کے لیے نہیں. دوست ممالک بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مزید مشکلات کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, ہمیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا رول ادا کریں, بجائے ہم جو ہے وہ روزانہ جو ہے صبح اٹھیں اخبار پڑھیں یا ٹی وی میں دیکھیں اور ایک تماشا دیکھنے والا ہمارا رول نہ ہو. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی یہ ملک جو ہے
اس کی اسٹیبلٹی اور اس کی جو ہے نا سالمیت کا جو ہے مسئلہ ہے. اکانومی کے اوپر ہی جو ہے ملک چلتے ہیں. اس کے ساتھ میں بریفلی ایک کامنٹ دینا چاہوں گا. پچھلے سوال کے جواب میں توصیف صاحب نے ذکر کیا دفاعی اخراجات کا اور جو فوجی جوان یا افسران ہیں ان کی پینشن یا ری ایمپلائمنٹ کا. یہ جو کہ میرا تعلق بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فوج کی ہے تو میں ایک چھوٹی سی اس میں انفارمیشن یہ شیئر کروں کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دونوں رینکس میں آفسرس میں بھی اور جوان جو ہوتے ہیں وہ بڑی ینگ ایج میں جو ہے وہ انڈکٹ ہوتے ہیں یا ریکروٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ایک لمٹ ہے 60 سال کی سروس کی, وہ عمر کی وجہ سے ریٹائر نہیں ہوتا. نسبتاً جو ہیں وہ جو ہے لیٹ 40s میں یہ جو ہے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس وقت جو ان کی پینشن ہے وہ عموماً کیپ ہو جاتی ہے لاسٹ ڈران سیلری پہ اور وہ ناکافی ہوتی ہے. بڑھتی ہوئی جو انفلیشن ہمارے یہاں ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہر گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے تو کھانے والے ایوریج سائز جو ہماری فیملی کا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آفسر ہوں یا جوان ہوں وہ پینشن ان کے لیے ناکافی ہوتی ہے اور اس لیے وہ ری ایمپلائمنٹ دیکھتے ہیں. تو بیچارے غریب کیا کریں جن کو پینشن بھی نہیں ملتے, جن کا ان کو بھی تو دیکھیں نا, وہ بیچارے کہاں سے پورا کریں. جو آپ نے تو اپنی بات کر لی, عوام کی بات عوام کیا کرے گی؟ عوام میں عرض کروں دیکھیے ان کا موازنہ آپ کریں ایک دوسرے سرکاری ملازم کے ساتھ جو 60 سال کی عمر تک جو ہے جاب کر رہا ہے وہ پوری سیلری لے رہا ہے. تو وہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے آپ نے نوکری کر کے اس کے بعد فارغ ہیں جائیں فوجی کے اوپر وہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس کی ری ہیب کے اوپر. اس کو جو ہے نا 4 سال کی وہ تعلیم کا خرچہ ان کی اسٹیٹ اٹھاتی ہے ورنہ کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اور وہاں پہ جبری بھرتی کا بھی قانون ہے, اس لیے امریکہ ساری دنیا میں جنگیں لڑ رہا ہے. ہمارے ہاں تو سیاچین سے ایک جوان نکلتا ہے 15 دن کی آپ اس کو چھٹی دیتے ہیں گاؤں اور وہاں سے اٹھا کے اس کو آپ وانا میں اور وانا سے نکلتا ہے اس کو آپ سوات میں ایکچوئل کامبیٹ میں اس کو ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے ایپلز آر ٹو بی کمپیئرڈ ود ایپلز اینڈ اورنجز آر ٹو بی کمپیئرڈ ود اورنجز. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے, بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, لیکن موسم کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو اگر ہم لوگ گیس کی بات کریں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو چکا ہے. اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ کچھ ملیں اور فیکٹریز بھی بند ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کمیونٹی میں ان تمام چیزوں نے بزنس کو کس طرح سے افیکٹ کیا ہے؟ جی اس میں ابھی جو لیٹسٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایل پی جی نے بھی جتنے انہوں نے اسٹیک ہولڈرز سے 3 دن کے لیے اسٹرائک کی ہے اور یہ کمر توڑ دی ہے جی ہماری. دیٹ از اٹ, پریکٹیکلی کمر توڑ دی ہے. ویلیو چین جو ڈسٹرب ہوئی ہے, بزنس کمیونٹی کی, انڈسٹری کی ویلیو چین کی کمر ٹوٹ چکی ہے. جبکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نون لیگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہی ہے, تو یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. جی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ امید تھی اس پہ کہ مسلم لیگ نون اور باقی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم جو بنی ہے تو ہوپ فلی کہ یہ لوگ اکانومی کو ذرا بہتر کر لیں گے, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں, سب کا ایک ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ سب کے اوپر الزام آپ لگا سکتے ہیں اور چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. مزدور کے ساتھ کیا ہوگا اس وقت جو گورنمنٹ ٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. لوگ جتنے بھی گورنمنٹ کے کانٹریکٹرز تھے وہ بہت زیادہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں, پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, نہ ان لوگوں کو ایسکلیشن چارجز ملتے ہیں, کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی بات کر سکیں. آپ دیکھیں کہ 600 روپے 500 روپے کی سیمنٹ کی بوری تھی جو کہ 1100 روپے کے اوپر چلی گئی ہے, اور اسی طرح سریا کی پرائس, ہر چیز کی پرائس جو کموڈٹی کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. عام یوزر کے لیے بہت مشکل ہو گیا, جو مزدور ہے اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. سیلریز تو ان کی وہی ہیں لیکن مارکیٹ میں جب چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ
प्राइसेस हो गई हैं, तो उनके अफोर्ड से तो बाहर निकल गई है बात। तो इसलिए इस इकॉनमी को सीरियसली लेना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, और वो बैठे हैं और सर जोड़ के बैठे हैं इस तरीके से। जैसे आज कल का जो इवेंट हुआ है पेशावर में, अगर इसी तरह के कुछ और इवेंट अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो गया, तो हमारे जो मुल्क की इकॉनमी वो कहाँ पे जाएगी। पहले ही लोग पाकिस्तान के ऊपर कैसे नज़र लगा के बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द कंट्री है। इसी वजह से हमें वहाँ पे किसी भी मुल्क में जाएं तो प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं मिलता, ना ही हमें वेलकम किया जाता है। तो ये इन सारे ये जो हमारे बैगेज है हमारे साथ चलता आ रहा है, इसको सीरियसली सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट बैठे, तमाम पार्टीज बैठे हैं, और डिफेंस के हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए, पॉलिटिकल हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए। ओपन डिस्कशन करें। और एक जैसे कुछ अर्सा पहले इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम डिफेंस के लोगों को भी बुलाया, और उसमें एक पॉलिसी नेशनल कंसेंसस किया गया, 4-5 साल पहले की बात है। तो वो इसी तरीके से कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जो कि लॉन्ग टर्म हो, और उसके ऊपर तमाम गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो पॉलिसीज चेंज ना हो। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, साथ ही गवर्नमेंट तो क्या यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाए तो वो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। कोई भी मिनिस्टर चेंज होता है तो उसके डिपार्टमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है। ठीक है, जब सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमतें चेंज होनी चाहिए, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको चेंज नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एजाज मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया, और जावेद साबिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।